سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي. قاری صاحب، آپ اس معاشرتی جو ہمارے پہلو ہے اصلاح کا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہ بات وہی ہے کہ بہرحال ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جانا ہے. ایک دوسری زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، عبدالآباد کی زندگی ہے. وہاں پر ہمیں اس کے کیا مثبت ثمرات، نتائج اور اچھے برکات ہمیں سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق الانس والجان، والصلاة والسلام على النبی العدنان وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والمیزان. اما بعد، اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اعتراف اس وقت انسان کو ہوگا جب اس کے نتائج اور اس کے ثمرات اس کے سامنے آئیں گے. انسان کی ساری زندگی کے ایفرٹس آخر کسی نہ کسی جگہ جا کے رک جائیں گے. وہ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ ترازو قائم کریں، لیکن وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن لوسعتہن فی کفہ. اگر ایک ہی پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، 14 کی 14 طبق، تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اثقل شیء فی میزان العبد الخلق الحسن. ماشاءاللہ، سب سے زیادہ جو بھاری بھرکم چیز نامہ اعمال میں شامل ہوگی وہ اخلاق ہوگا. سبحان اللہ. جب انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ تو جنتی ہوگی، جنتی ہو گیا، پلڑا چکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری یہ بات بتائی ہے، یقین مانے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے تو خوشی سے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. سبحان اللہ. ایک روزہ جو فرضی روزہ ہے اگر انسان رکھتا ہے تو الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ رب العزت فرماتے یہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اس کی لیمیٹیشنز بیان ہی نہیں کی. سبحان اللہ. اور اگر اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھا جائے تو فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا. اور تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو، فهو قربۃ للصالحین. یہ صالحین کا رویہ ہے، اور مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ومنہات للآثام، انسان گناہوں سے بچتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اور صحیح بخاری کی اگر روایت کو سامنے رکھا جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے تھے. جب ان کو خواب کی تعبیر کی گئی، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، تو فرماتے جب دوبارہ خواب آئی تو میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جدھر کو میں نظر اٹھاتا ہوں جنت میں ادھر ہی وہ ٹکڑا اڑا کے مجھے لے جاتا ہے. اللہ. فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. سبحان. جو درجات تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، قیامت کے دن حسن اخلاق اختیار کرنے والوں کو یہ دونوں درجات نصیب ہو جائیں گے. کتنی یہ اہم اور ضروری بات ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت ہی کریم ہے. ان کے حوالے سے بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے.
لیکن اگر ادھر حقوق العباد والا معاملہ جو آپ نے حسن خلق کے حوالے سے واضح کیا، اس میں اگر کمی اور کوتاہی ہے تو یہ تو ایسی کمزوری ہے کہ جو اللہ کے ہاں بھی پھر بلکہ ساتھ اس کا اضافہ جو میں ابھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں، وَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ مُحَبَّةَ اللَّهِ، سبحان اللہ، جب تقوی آ گیا اللہ تو کی اللہ کا محبوب بن گیا. بے شک، وحسن الخلق يدعو الناس الى محبته، سبحان اللہ، اور جب انسان اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو یہ لوگوں کو شخص کی طرف جی کھینچتا اس ہے. کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں اتنا بڑا پیغام دے دیا ہے، جو پیغام اگر ہم اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہم محبوب خلائق بھی بن سکتے ہیں، محبوب خالق بھی بن سکتے ہیں. بہت ہی اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. شوق ہو تو ایسا ہو بے شک، کہ اللہ رب العزت ہمیں صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرما دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی کامرانی نہیں ہوگی. لیکن فرمایا یہ رفاقت ملے گی کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک تیسری روایت میں آتا ہے، احب العباد الی اللہ احسنہم خلقا. یہ شخص حسن اخلاق والا صرف میرے ہی قریب نہیں ہوگا، ہاں صرف میرا ہی محبوب نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. سب سے پیارا بندوں میں اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی ارشاد فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب آپ دیکھیے یہاں اتباع کا یہ پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر انسان اچھا اخلاق تیار کرتا ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے معیار اور نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تائید فرمائی ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر تو آپ فائز ہیں. تو یہ وہی بات جہاں سے گفتگو اپنی اس سے پہلے چل رہی تھی کہ یہ پہلو جو ہے یہ معاشرے میں اتنا دبا ہوا ہے کہ نجات کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اعتبار سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے بلکہ آپ ساتھ نے اس بھی. کا اظہار فرمایا نا، جی جی، خیرکم خیرکم لأہلی اہلی، ہاں، وانا خیر لأہلی. بے شک یعنی اس اخلاق کا اثر مرتب ہوا نا. بے شک. فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. اتفاق سے صحابی نے سوال کر لیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جی جی، کہ ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، ہاں آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے گھریلو معمولات کیسے تھے؟ سبحان. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھیں، لیکن آپ کا اتنا خوبصورت رویہ تھا، یوں محسوس ہوتا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں بھی بہت بڑی رہنمائی ہے. ہمارا عام تصور آج یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی مرد یا شوہر ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام خدمت کروانا ہے، خدمت کرنے میں ہمارا حصہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی گواہی گھر والوں کی گواہی ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ ہم تو خدمت کرتی تھی، لگتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی گھر میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا نہ بھی ہو، اگر کوئی والدین آ جائیں اس کے گھر میں، وہ اکیلا بھی رہ رہا ہے، تو اگر بیوی یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب فلان کے ابا آپ ذرا یہ برتن دے دیں یا فلان چیز دے دیں، تو بیچارہ اتنا دبا ہوتا ہے، اسے دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر کسی نے دیکھ لیا تو سب سے پہلے وہ کمنٹس جاری کریں گے کہ یہ رن مرید. اللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. اور اتنی اعلیٰ ہستی تو وہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ معاملت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو کیا یخسف نعلا، خود جوتا بنا لیتے.